علامہ بلال منظری صاحب قبلہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت اس فکر کے ساتھ میں حضرت کی آمد ہو رہی ہے مصطفیٰ نور خدا کا وہ سفر نور خدا کے ساتھ ساتھ نور خدا کا وہ سفر نور خدا کے ساتھ ساتھ ہے کس میں اتنی ہمت جو چل سکے مصطفیٰ کے ساتھ ساتھ جب نبی کا حکم ہوگا آؤ جنت کی طرف نعت پڑھتے جائیں گے مدرسہ کے ساتھ ساتھ خصوصیت کے ساتھ حضرت ساجدیاں صاحب قبلہ اور دوسری جانب پیکرے حسن و اخلاق پیکرے حسن و وفا سرچشمے خلاص و مرحمت حضرت علامہ دانش رضا صاحب قبلہ بڑے بھائی شاہد رضا اور سید فیضان علیہ صاحب قبلہ بڑے بھائی آزم صاحب اور خطیب اجلاس ممتاز قادری دیگر علماء سنت شعراء اعظام معزز سامعین اسلام کی پردہ اور پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ لائی مبارکباد آپ لوگ کہ اتنی رات میں ایک اللہ کے ولی کے پہلو میں بیٹھ کر کے نعت و منقبت کو سماعت کر رہے ہیں. میں ایک دو باتیں آپ سے عرض کروں. اگر آپ یہاں ہوتے تو کہیں آپ تو گھوم رہے ہوتے یا بستر میں آرام کرتے اپنے فون چلا کے اس میں کچھ نہ کچھ دیکھ رہے ہوتے. آپ جو یہاں پر بیٹھے ہیں اور جب تک بیٹھے ہیں انشاءاللہ اللہ رب العزت اپنی رحمتیں اور برکتیں ضرور عطا فرمائے. ہمارے شعراء اعظام مدینے کی بات کرتے ہیں لوگ ہیں جو مدینہ جانا چاہتے ہیں. تو میں سمجھ رہا تھا کہ وہ ہے جو اپنے دلوں میں کہتے ہیں بڑی بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائے. کرم کی جب نظر ہوگی مدینہ ہم بھی جائیں گے. اگر جانا مدینے میں ہوا غم کے ماروں کا مکینے میں بدے خزراں کو حالے دل سنائے. تمنا لے کر بیٹھے کہ نہیں بیٹھے؟ یہی تمنا ہے کہ نہیں؟ دیکھیں آپ جب یہاں بیٹھے ہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے علماء فرماتے ہیں اندہ ذکر الصالحین ینزل الرحمہ. علماء فرماتے ہیں جہاں صالحہ اولیاء کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. آپ جو یہاں بیٹھے ہیں تو پریشان نہ ہوئیے گا اس لیے کہ آپ بیٹھے ہیں اس امید میں کہ کاش حضور کرم فرمائیں گے. ہے کہ نہیں؟ کاش حضور کرم فرمائیں گے اور یہ امید لے کر بیٹھے ہیں اتنا کرم فرمائیں گے کہ سرکار تشریف بھی لے کر کے آئیں گے. تو ہم تو آپ سے کہتے ہیں کہ آپ اپنے قلب کا تزکیہ کر کے بیٹھ کر پھر عرض کریے گا یا رسول اللہ سنا ہے آپ ہر عاشق گھر تشریف لاتے ہیں
میرے گھر ہو جائے چراغا یا رسول اللہ۔ تم جو امیدیں لے کر بیٹھے ہو تم بیٹھو تو صحیح، آپ یہاں سے خالی ہاتھ نہیں جائیں گے، لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا، شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا، جان دے دو وعدے دیدار پر نقد اپنا نام ہو ہی جائے گا، اور بے نشانوں میں نشان مٹتے نہیں، مٹتے نام ہو ہی جائے گا۔ آپ سننے کے لیے تیار رہیں، میں تمام اپنے نوجوانوں سے عرض کروں گا جو ابھی تک ادھر ادھر گھوم رہے ہیں، ایک مرتبہ میری آواز آپ سنیے، اور میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اگر حقیقتاً بچوں شامیہ کے مزار پر کچھ حاصل کرنے آئے ہیں اور کچھ لینے آئے ہیں تو بلا کسی تاخیر کے آپ جلسہ میں آ کے بیٹھ جائیں، انشاءاللہ یہاں سے کچھ نہ کچھ ضرور آپ کو اللہ کی بارگاہ سے بچوں شامیہ کے تبسط سے عطا کر دیا جائے گا۔ تیزی کے ساتھ عرض کروں گا آ جائیں، زیادہ دیر گفتگو نہیں کی جائے گی، جتنی کی جائے گی انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی کی جائے گی۔ میں شروع کرتا ہوں الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الامین المبین المعین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ لی خمسة نطفی بغاء الوباء حاکما المصطفى والمرضى والغاغما والفاطمہ، ساگے لکھے بے قرار دے نوم الشیخ بزیایا فامہ دے، سیدی مرشد محمد معین الدین ازبئی اشرف زمانہ دے، بلغ العلا کمالہ شفت جاجا جمالہ، حسنت جمع عصالہ صلو علیہ وآلہ، کروں تیرے نام پہ جاجدہ نبس جادو جہاں دا، تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا رہا رو جہاں نہیں۔ آؤ آرام کر کے سب سے پہلے ساری کائنات جو ارشاد فرماتے ہیں ان اول الناس بی یوم القیامۃ فاقرهم علی الصلاۃ، حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن وہ انسان مجھ سے سب سے زیادہ قریب ہوگا جو دنیا میں مجھ پر کثرت سے صلاۃ و سلام پڑھتا ہوگا، جو جتنا زیادہ درود پڑھے گا قیامت کے دن اللہ میرا اتنا ہی زیادہ عطا کرے گا۔ او مسلمانوں، بچوں شامیہ کی درگاہ پہ تشریف لانے والوں، قیامت کے دن جب ہر انسان ہم سے دور جا رہا ہوگا اس وقت مدینے والے مصطفیٰ اپنا قرب عطا فرمائیں گے۔ ہاں اپنے بھی تمہاری دور جاتے ہوں گے، دوستو آپ بھی دور بھاگیں گے، لیکن مدینے والے مصطفیٰ کے اپنا قرب عطا فرمائیں گے، وہ قریب بلائیں گے، اور جو نبی کا عاشق ہوگا وہ یہی کہتا ہوا جائے گا یا رسول اللہ، سب نے صفے محشر میں للکار دیا کرو، اے بے قصوں کے آقا تیری دہائی ہے۔ محبتوں کے ساتھ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم علیہ السلام علیکہ یا سیدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ دانش میاں بھی ہیں، ساجد میاں بھی ہیں، یہ ہمارے بڑے بڑے کرم فرمائیں گے انشاءاللہ۔ آپ سمجھ رہے ہیں جتنے لوگ بیٹھے ہیں آپ سنیے محبت کے ساتھ، آپ پوری دنیا کو دیکھیے کہ اس دنیا کے اندر ہر روز نہ جانے کتنے لوگ پیدا ہوتے ہیں، اور ہر روز
اس دنیا سے نہ جانے کتنے لوگ آخرت کی جانب کے سفر باندھ لیتے ہیں، لیکن مسلمانوں یاد رکھنا اسی آنے جانے والوں کی بھیڑ میں بہت سارے لوگ آپ کو ایسے ملیں گے کہ جن اس دنیا سے چلے جانے کے بعد لوگ چند سال کو یاد کر پاتے ہیں۔ انہی آنے جانے والوں کی بھیڑ میں کچھ لوگ آپ کو ایسے بھی ملیں گے جن کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد شاید ان کے گھر والے ان کو یاد کر پاتے ہیں، یا اور آگے بڑھیے تو خاندان والے کو یاد کر پاتے ہیں، لیکن آؤ مسلمانوں انہی آنے جانے والوں کی بھیڑ میں ایک جماعت ایسی بھی ہے جو اس دنیا سے چلے جاتی ہے، تو اللہ کا فضل و کرم یہ ہوتا ہے کہ ان کے جانے کے بعد لوگ ان کو زمانے بھر یاد کرتے ہیں، ایک سال لگی، 2 سال لگی، بلکہ سینکڑوں سال گزر جاتے ہیں، لوگ ان کو بھول نہیں پاتے ہیں۔ لیکن اب توجہ فرمائیے گا مسلمانوں، اے نبی کے پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دیوانوں، آپ پوری دنیا میں دیکھیں گے کہ جب لوگ اس دنیا سے جاتے ہیں چند لوگ جن کو یاد کر پاتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ ہیں جن کے اس دنیا سے جانے کے بعد اپنے بھی ان کو یاد کرتے ہیں اور آنے بھی ان کو یاد کرتے ہیں۔ آپ کہیں گے مولانا وہ کون لوگ ہیں جن کو سارا زمانہ یاد کرتا ہے، جن کو پوری دنیا یاد کرتی ہے؟ میں کہوں گا سنو او بچو شامیہ کی مزار پر تشریف لانے والوں، انہی آنے جانے والوں کی بھیڑ میں ایک ذات حضرت ابو بکر صدیق کی ذات ہے۔ زمانہ ہو گیا لیکن دنیا آج بھی جانتی ہے حضرت عمر فاروق اعظم کی ذات ہے۔ ایک طویل زمانہ گزر گیا لیکن دنیا آج بھی جانتی ہے انہی آنے جانے والوں کی بھیڑ میں ایک ذات سیدنا عثمان غنی کی ہے، علی مرتضیٰ کی بھی ہے، لیکن اب مجھے کہنے دو انہی آنے جانے والوں کی بھیڑ میں ایک ذات بچو شاہ بابا کی ہے۔ 40 سال گزر گئے، لوگ آج بھی جانتے ہیں اور میرا وجدان کہتا ہے لوگ قیامت تک جانتے رہیں گے، اور کیوں نہ ہو اس لیے کہ مدت کے بعد ہوتے ہیں پیدا کئی وہ لوگ مٹتے نہیں دہر سے جن کے نشاں کبھی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت عرس بچو شامیہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ آپ کو کوئی زمین ملی؟ کیا پیسہ ملا؟ نہیں یار، آپ کہیں گے اس لیے کہ اللہ کو یاد کرتے تھے، آج اللہ نے ان کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دی ہے۔ اللہ فرماتا تم میرا ذکر کرو، میں زمانے میں تمہارا تذکرہ فرما دوں گا، میں دنیا میں تمہارا تذکرہ کر دوں گا، دنیا پلٹ کر کے آئے گی تمہاری بارگاہ میں۔ ہاں آج بھی اگر آپ بھی چاہتے ہیں ولایت کا دروازہ صحیح بند نہیں ہوا ہے، انسان آج بھی چاہے تو اللہ کا قرب اختیار کر سکتا ہے، اور انسان اپنے بندوں کو قرب بناتا ہے۔ اب ذرا رحمتوں کے ساتھ ساتھ اے درگاہ کا تشریف لے کے آنے والوں اور ہمارے علماء بیان کی گفتگو سننے والوں، آپ دیکھ رہے ہیں ممبر نور تشریف فرما ہے، دانش میاں اور ساجد میاں کو دیکھ رہے ہیں، ادھر ہمارے علماء کرام ہے، لیکن آج آپ دیکھ رہے ہیں کتنے نوجوان جو یہاں پر تشریف لائے ہیں، لیکن آپ دیکھیے گا کتنے ادھر ادھر گھوم رہے ہیں۔ اے میرے جوانوں ذرا بتاؤ تو صحیح آخر اللہ نے دنیا میں کس لیے بھیجا؟ اس لیے جہاں خدا کا ذکر ہو، اللہ کا ذکر ہو، اللہ کے بندوں کا ذکر ہو، اس کو چھوڑ کر کے اگر تم بازاروں میں گھومو گے، ذرا مجھے بتاؤ کامیاب کیسے ہو سکو گے؟ اما ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر تم وہ سب چھوڑ کر کے علماء کا ذکر آ کر کے سنو گے، اولیاء کا ذکر آ کر سنو گے، تو قسم ہے رب کعبہ کی دنیا میں تمہیں کچھ ملے نہ ملے، آخرت میں اللہ جنت کا پروانہ ضرور عطا ملے نہ ملے، آخرت میں تمہیں تو ضرور اللہ کی بارگاہ سے جنت کا پروانہ عطا کیا جائے گا۔ حقیقت ہے یار، آج اپنے ایمان کو بچانے کا موقع بھی میسر نہیں ہے۔ کتنے لوگ جو تمہارے ایمان کو چک لینے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ دیکھیں علماء بیٹھے،
कितने डॉक्टर प्रोफेसर आपको मिलेंगे इंजीनियर, आप देख ले अपना मोबाइल कहते बाबा आप सही नहीं है, बाबा तो कोई सही नहीं है, हम कहते बाबा आप सही नहीं है, तो मुल्क हिंदुस्तान में इस्लाम तेरे बाप ने फैलाया, जो इस्लाम फैला उसके बाप ने फैलाया, मुल्क हिंदुस्तान में इस्लाम ने फैलाया है, तो ख्वाजा गरीब नवाज उसको ख्वाजा गरीब नवाज कहा जाता है। उसका कहना यही है बाबा तो कोई शय नहीं है, हमने कहा बाबा किस शय का नाम है, जरा आंखों के मालूम कर अल्लाह की कसम आज को दो दुनिया में तुमको मिलेंगे जो करारातों का इनकार करते हैं, कहते हैं ये कोई करारात नहीं होती है, ये सब पहला अकीदा मुतज़िला का था, लेकिन आज दुनिया में एक इंजीनियर है जो कहते हैं करारात कोई शय नहीं है। मैंने कहा सुन कहते करामत का कहीं जिक्र नहीं है, हमसे भी कहते हैं आजा और कुरान उठा करके देख ले यार, आप कुरान का सबक देख के जा रहा हूँ यार, कुरान का सबक याद करके यहाँ से जाना, अल्लाह की कसम कोई इंसान तुमको गुमराह कर रही थी सकता है, दुनिया में कितना ही बड़ा इंजीनियर हो लेकिन तुमको गुमराह नहीं कर सकता। आओ भाई कुरान पाक सूरत नमल करके देखिए, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपनी रियाया के साथ अपने लोगों के साथ अपने लश्कर के साथ आप सफर फरमा रहे हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम एक अल्लाह का पैगंबर है जिनको अल्लाह ने वो ताकत अता की है कि पूरी दुनिया पर आग भयावह हुकूमत करते हैं और इस तरीके से हुकूमत करते हैं कि परिंदों पर आपकी हुकूमत है, चरिंदों पर आपकी हुकूमत है, जिन्नात पर आपकी हुकूमत है, पूरी दुनिया पर आपकी हुकूमत। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम आप सफर पर है लेकिन आपने जब जूठी लगाई और सारे लोगों को जमा किया, जमा करने के बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने नजर को घुमाया है, आप मेरी तरफ तवज्जो करिएगा, आप इस तरफ देखते सुनिएगा, अब मैं आपको कुरान सुना रहा हूँ, आओ मुसलमानों कुरान का दर्स सुन करके जाइएगा और उनकी तख्ती पर नोट कर लीजिएगा। याद रखना कुरान अगर तुमने सुन लिया तो दुनिया भी कामयाब है, मरने के बाद आखिरत भी कामयाब हो जाए। अगर कुरान की बात मिले तो भी सुन कर याद लेना। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम आपने लश्कर के साथ हर किसी पर आपकी हुकूमत, हर किसी पर जिन्नात हो शयातीन हो परिंदे चरिंदे जानवर हर किसी पर आपकी हुकूमत, आप सफर फरमा रहे थे। एक मकाम पर जब उतरे तो आपको जरूरत पड़ी पानी जब नहीं मिला तो आपने इरशाद फरमाया चारों तरफ देख आप कहते हैं मुझे हुद परिंदा नजर नहीं आ रहा है। वहाँ दानिश ये सब समझ गए होंगे कहाँ लेके जा रहा है, हुद परिंदा नजर नहीं आ रहा, हुद परिंदा नजर नहीं आ रहा, आपने इरशाद फरमाया ये हुद परिंदा मुझको नजर नहीं आ रहा। हज़रत वो आप तलाश कर रहे थे, आप इसलिए तलाश कर रहे थे कि हुद परिंदे को अल्लाह ने ये ताकत अता की है इस एक छोटे से परिंदे को कि वो जो आसमानों में उड़ता है ना तो उड़ते हुए वो बता देता है ज़मीन की कौन सी सतह में कौन सी जगह पर पानी मौजूद है। कहीं सुभान अल्लाह। सिर्फ इतना ही नहीं, वो चोंच करके बता देता है ज़मीन में कितनी नीचे पानी मौजूद है। आज लोग कहते हैं कि हुजूर को दीवार के पीछे कमा रही था और वो एक छोटा सा परिंदा वो ये देख के सभी को बता देता है कि पानी इतनी सतह के नीचे इतनी मिकदार पर मौजूद है कि सबसे देख के बताता है। मैंने कहा यार अगर तुम बरेली वालों से प्यार करता ना तो कभी ये ना कहता कि हुजूर इल्म गैब नहीं जानते हैं। अगर तुम बरेली वालों से मोहब्बत करता, अगर तुम बरेली के अंदर से प्यार करता, अगर तुम आशिकों के इमाम से प्यार करता, इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत अज़ीमुल मरतबा मुजद्दिद दीन मिल्लत इल्म चचान बरेली की पहचान हम
سنیوں کی جان خان دیگر شان امام احمد رضا خان فاضل بڑے مطلوب رضوان سے پیار کرتا تو یہ کبھی نہ کہتا کہ حضور میں غیب نہیں جانتے حضور دیوار پیچھے چلے جانتے یا ایک پرندہ زمین میں اندر پانی بتا سکتا ہے تو میرا نبی کچھ نہیں بتا سکتا اگر تو دنیا کو نہ مانتا بلکہ پرے دیوارے مانتا تو یہی کہتا اور کوئی غیب کیا تم سے نگاہ ہو بنا جب نہ خدا کی چیتا تم پہ کروڑوں جب نہ خدا کی چیتا تم پہ نعرہ تکبیر آپ حضرات بڑے خاموشی کے ساتھ سننے دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں گے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت عرس بچو شامیاں نعرہ تکبیر سبحان اللہ ماشاءاللہ یار آپ کرامت دیکھیے جس درگاہ پر آپ آئے ہیں اللہ نے کو عزت عطا کی اگر عزت نہ ہوتی آپ اتنی رات میں ان کی درگاہ پر نہیں آتے مطلب یہ ہے اللہ نے ان کو اپنے بارگاہ میں قبول فرمایا اللہ نے قبول فرمایا ہے آپ یہ خود پرندہ کہا ہے خود پرندہ مچھی ریز تھے کہ آگے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ذرا بات تو سچی کہا تھا عرض کی حضور ملک سبا آیا وہاں جا کے میں نے دیکھا ایک خاتون ہے جس کو بلقیس کہا جاتا ہے اے حضور میں نے دیکھا کہ وہ لوگوں پر حکومت کر رہی ہے اور وہاں کے جتنے بھی جنگجو ہیں اور کے بھی آیا اور سلطنت کے افراد ہیں سارے آگ پجاری ہیں آگ پوجا کرتے ہیں اور حضور اس کے پاس ایک تخت ہے جس کا تخت ایسا ہے کہ پوری کائنات میں اتنا بڑا تخت کوئی ہے ہی نہیں آپ آئیے تفسیر روح البیان اٹھا کر کے دیکھیں تفسیر روح البیان میں اشارہ مارتا ہے وہ تخت اتنا بڑا تخت تھا کہ 80 ہاتھ لمبا تھا 80 ہاتھ چوڑا تھا کوئی عام تخت نہیں بلکہ وہ تخت ایسا تھا جو سونے اور چاندی کا بنا ہوا تھا سبحان اللہ سونے اور چاندی کا بنا ہوا تخت ہے اب آپ نے ارشاد فرمایا اچھا چلو کو چھوڑ دیا جاتا ہے اس کے بعد وقت گزرا آپ نے اپنے تمام تر لوگوں کو بلایا آپ نے اپنی رعایا کے افراد کو بلایا جنات کو جمع کیا اور تمام شیاطین کو جمع کر دیا آپ کی خزانہ تشریف فرما ہے اب آپ ارشاد فرماتے ہیں قال یا ايها الملائكه ياتيني بعرشها قبل ياتوني مسلمين آپ نے ارشاد فرمایا اے میرے ملائکہ میرے بزرگوں اے میرے ساتھیوں اے میرے رعایا کے لوگوں تم میں سے کون ہے جو تخت بلقیس کو بارگاہ میں اٹھا کر لے کر کے آئے گا اور جہاں کو یاد رکھنا یہ تخت کوئی عام تخت نہیں تھا تقریباً 2 مہینے کی مسافت کی دوری پر یہ تخت رکھا ہوا تھا 2 مہینے کی مسافت کی دوری پر یہ تخت تھا تو وہاں پر ایک جن کھڑا ہوا قال علیت من الجن انا آتیک به قبل ان تقوم من مقامک وانی علیک لقوی قرآن کہتا ہے ایک جن کھڑا ہوا اس جن نے کہا حضور میں لے کے آؤ 2 مہینے کی مسافت کی دوری پر رکھا کہا حضور میں لے کر کے آؤں ارشاد فرمایا آپ اتنے وقت میں لے کر کے آئے تو عرض کی حضور آپ اس محفل کے ختم ہونے سے پہلے لے کے آؤں محفل آپ آدھی دی ہوتی تھی آدھی دی 2 مہینے کی مسافت کی دوری پر رکھا ہوا تھا اللہ نے اتنا عطا کی ہوگی کس قدر عطا اللہ نے دی ہوگی 2 مہینے کی مسافت کی دوری پر رکھا ہوا ایک تخت آدھے دن میں لانے کی بات کر رہا ہے کوئی دعویٰ کر رہا ہے اللہ نے اتنا عطا کی ہوگی اب ذرا دیکھیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نہیں مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے ارے یار سبحان اللہ اس سے بھی پہلے تب قرآن کہتا ہے قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک به قبل ان یرجع الیک طرفک قرآن نے کہا لوگوں یاد رکھنا اس بات کو اور لکھ کر لے کے جانا قرآن کہتا پھر وہ کھڑا ہوا جس کو اللہ نے کتاب کا علم عطا کیا
آج جو یہ کہتے ہیں کہ ولیوں کی کوئی کرامت نہیں ہوتی، میں نے کہا ذرا قرآن تو نے پڑھا ہوتا، محبتوں کے ساتھ تیرے سمجھ آ گیا ہوتا۔ قرآن کہتا ہے پھر اس نے کہا جس کو اللہ نے کتاب کا علم عطا کیا ہے، کہا حضور تخت بلقیس کو میں آپ کی بارگاہ میں لے کر کے آؤں، میں لے کر کے آؤں گا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ آپ یہ وقت میں لے کے آؤ، وقت بتائیے۔ عرض کی حضور آپ کی آنکھ کا پلک جھپکنے سے پہلے لے کر کے آؤ۔ اب آپ تشریف فرما ہیں، آپ مجھے بتائیے آنکھ کا پلک جھپکنے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ آپ نے دو مرتبہ ایک سیکنڈ زیادہ دو مدینے کی مسافت کی دوری پر ایک تخت اور ایک اللہ کا ولی آسیس بن برغر کیا نام ہے؟ جب تک نبی وہاں تشریف فرما ہے، نبی مگا رہے ہیں اور ولی کہہ رہا ہے، یعنی یہ دنیا میں ذہنیت کی جا رہی ہے۔ انہیں معلوم تھا نبی کے معجزے کا کوئی انکار نہیں کرے گا، ولی کی کرامت میں انکار کرنے والے دنیا میں ہوں گے۔ آپ نے اس لیے خود نہ مانگا کر کے اپنے وزیر آسیس بن برخیا سے کہا ٹھیک ہے آپ منگا دیجئے۔ حضرت آسیس بن برخیا وہاں سے اٹھے نہیں تھے، وہاں سے چلے نہیں تھے، وہاں سے چل کر کے سفر نہ کیا بلکہ ہمارے رسول فرماتے ہیں وہیں پر بیٹھے رہے اور بیٹھ کے اللہ تعالیٰ میں دعا کرتے اس میں آزاد کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ولی کو طاقت عطا کرتا ہے، ولی کو شان عطا کرتا ہے، ولی کو یہ طاقت و قوت عطا کرتا ہے۔ آپ اٹھے نہیں تھے، آپ آئے نہیں تھے، آپ نے سفر نہ کیا بلکہ ولی پر بیٹھ کر کے رب کی بارگاہ میں آپ نے سجدہ کیا ہے اور ہاتھوں کو اٹھایا ہے۔ بس اتنا کیا تھا کہ آپ نے اس میں آزاد بنا ہے۔ پلک جھپکنے سے پہلے اللہ نے تخت بلقیس کو وہاں لا کے موجود کر وہیں پر تخت بلقیس پلک جھپکنے سے پہلے کیا بات ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ پہلے میں عرض کروں گا یہ جو ہمارے جوان کھڑے یار ذرا مجھے بتاؤ تو تم ہی وہ ہو جو کہتے ہو حضور کے نام پر جان دے دیں گے؟ ہمیں جوانوں کے اس نعرے کو سمجھ آیا آج تک جو کہتے ہیں حضور کے نام پر جان دیں گے۔ یار تم حضور کے نام پر جان کیا دو گے جب آ کر کے محفل میں نہیں بیٹھ سکتے؟ بات ہے ماشاءاللہ۔ جب تم قرآن نہیں سن سکتے، آئے ہو ولی کی بارگاہ میں اور آقا کے گھوم گھام کے اگر چلے گئے تو تم نے کیا حاصل کیا؟ کیا حاصل کیا؟ یہ جو ولی ہیں نا ان پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوئی اور جو ان قرب میں بیٹھے قرب میں اللہ رب العزت ان کو بھی اس کا احساس عطا فرمایا۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ حق بات جی جی تو کرامت آپ نے سن لیا، ایک آنکھ کا پلک جھپکنے سے پہلے بلقیس آ گیا۔ میں نے کہا یار بتاؤ تو صحیح او مسلمانوں، اگر واقعی تم حضور سے محبت کرتے ہو اور قرآن سے پیار کرتے ہو تو سچے دل سے گواہی دینا وہ حضرت سلیمان علیہ السلام امت کے ولی تھے۔ جب اللہ نے ان کو اتنی پاور عطا کی ہے تو بدو شامیہ کے حضور جو ساری کائنات کے مالک و مختار ہے، جو پوری دنیا کے مالک و مختار آ کر کے آئے، ان امت میں ایک ولی کا نام ہے جب خدا کا صحیح۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام امتی کو اللہ نے اتنی طاقت عطا کی ہے تو اللہ رب العزت اپنے محبوب امتی کی ولی کو اپنے محبوب امتی کے جو ولی ہو اس کو کتنی طاقت عطا کی ہوگی، کتنی پاور عطا کی ہوگی۔ میں نے کہا یاد رکھنا اگر اللہ کو پاور دیتا ہے تو اللہ ان کو بھی پاور دیتا ہے۔ آج جو کہتا ہے کہ تم درگاہ کا جاتے ہو تو ہم ان سے یہی کہتے ہیں پھر کے گلی گلی تباہ تو کرے سب کی کھائے دل کو جو تیری گلی سے جائے۔ نعرے تکبیر۔ اتنی خاموشی کے ساتھ آپ سن رہے ہیں اللہ کے ولی کے سامنے آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ سر لوگ ہاتھ اٹھائیں، سب لوگ ہاتھ اٹھائیں۔ اب بولیے نعرے
نعرے رسالت عرص بچو شامیاں حضور صاحب سجادہ خواجہ کا ہندوستان خجریہ کا سنی مسلمان نعرے تکبیر سبحان اللہ ماشاءاللہ اگر جو انکار کریں نا کرامت کا اس کو سورۃ النمل کی یہ آیت جتنی بھی آیات کو کہا جاتا ہے ان کو عقل آ جائے جو کہتے ہیں کہ اللہ کے ولی کچھ نہیں کر سکتے. میں آپ سے عرض کر رہا ہوں آپ یہاں پر بیٹھے ہیں نا جب قرب ملتا ہے نا ولی کا قرب تو اللہ کی رحمت خود بخود میں جایا جاتا ہے. اور یہ بھی میں اپنی جان میں اپنی جان نہیں کہہ رہا ہوں. آؤ اس پر بھی آپ قرآن کو سن لیجئے گا. میرے جوان جو اس طرف کھڑے ہیں میں آپ سے عرض کروں گا وہ سارے جوان کھڑے ہیں یار تم حضور کی محبتوں کی بات کرتے ہو تم کہتے ہو حضور سے پیار کرتے ہیں حضور نام اور اپنی گردن کو کٹا دیں گے حضور نام اور اپنا گھر بار بتا دیں گے. ارے ذرا مجھے بتاؤ صحیح آپ صحابہ کی زندگی کو کیوں نہیں پڑھا جنہوں نے ایک آیات اور حدیث کے لیے مدینہ سفر کر کے اور سعودے سے ساری اٹھا کر کے ان کو جا کے سنا ہے. آج تمہارا باغی تمہارے سامنے آ کے حضور کی حدیث سناتا ہے لیکن میرا جوان ہے وہ سننے کے لیے تیار نہیں. میری قوم کے یہ جوان ہے وہ اس کے قریب آنے کے لیے تیار نہیں ہے. یاد رکھنا مسلمانوں خلق ربی سے مناسب کا بہت بڑھتا ہے. مسافروں ربی سے شار بار بدل ڈالو اور نہ سمجھوگے تم مٹ جاؤ گے سنی مسلمانوں تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں. اس بات کو یاد رکھیے گا اگر کو تم نے نہ بدلا تو اگر تم نے خود کو نہ بدلا کوئی قوم کو تبدیل نہیں سکتی ہے. کوئی نہیں ہے جو تجھ کو بدل کر کے رکھ دے یار اور خود نہیں بدل سکتی اپنے آپ کو. کوئی دنیا میں تم کو بدل نہیں پائے گا. آؤ ذرا رکھیے گا اللہ اپنے بندوں کو کس قدر کثرت اور عطا فرماتا ہے. قرآن اٹھا کر کے دیکھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب آسمانوں پر اٹھا لیا گیا تھا ایک بادشاہ ہوا جس کو دقیانوس کہا جاتا ہے. یہ بادشاہ بڑا ظالم و جابر تھا. جانتے ہو آپ قرآن اٹھا کر کے دیکھے سورۃ الکہف پارہ نمبر 15 اٹھا کر کے دیکھے اس میں پورا ذکر آپ کو ملے گا اصحاب کہف جن کو کہا جاتا ہے. آپ دیکھیے گا اللہ رب العزت نے قرآن میں بیان فرمایا سورۃ الکہف میں رب فرماتا ہے دقیانوس جب جس نے ظلم و ستم قوم پر کرنا شروع کیا وہ ظلم کیا کرتا تھا لوگوں سے پتھروں کی عبادت کرتا تھا. اللہ کی عبادت سے روکتا اللہ کی عبادت سے روکنے کی کوشش کرتا. یعنی اگر جو اللہ کی عبادت کرتا اس کو قتل کر دیا جاتا اس کی گردن پر چھری کو چلا دیا جاتا. لیکن جو پتھروں کی جو دوسرے معبودوں کی عبادت کرتا ان کو چھوڑ دیا جاتا. ایک دن ہوا یہ کہ دقیانوس محفل میں بیٹھا تھا کہ سات جوانوں کے دلوں میں وحدانیت کا نور چمکتا ہے. اللہ کی وحدانیت کا نور چمکتا ہے. یاد رکھنا اللہ جس سے چاہتا ہے اپنے دین کا کام لے لیا کرتا ہے. تم اگر یہاں پر بیٹھے ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ چاہتا ہے کہ تم یہاں آ کر کے محفل میں سن لو. محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں. آتے ہیں وہ بھی جو سرکار آتے ہیں وہی جن کو سرکار آتا ہے. اب اللہ جس سے چاہتا ہے کام لے لیا کرتا ہے. پوری دنیا کے اندر اعلان کرا دیا گیا کہ کوئی بھی اللہ کی عبادت نہیں کرے گا. کوئی بھی اللہ کی عبادت نہیں کرے گا. اعلان ہو گیا. اعلان ہوا تو سات نوجوان کہ جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں اللہ کی وحدانیت کا نور جن کے دلوں میں چمکتا تھا وہ اس محفل سے نکلے اور نکل کر ایک غار پناہ لینے کے لیے چل ایک غار پناہ کہ راستے میں ان کو ایک کتا مل جاتا. ان کو ایک کتا ملا اور کتا ان کے پیچھے ہو گیا. کتا جب کے پیچھے چلا تو انہوں نے کتے کو ڈانٹا اور پھٹکارا. جب کتے کو ڈانٹا تو اللہ نے کتے کو قوت دیا. اب وہ کلام کرتا ہے. کلام کیا اس اور وہ کہتا ہے اے اللہ کے ولیوں اے اللہ کے ولی اور اللہ کے مقدس اولیاء
کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں آپ کو بھوکوں گا؟ مجھے معلوم ہے آپ اللہ والے ہیں، آپ کو دیکھ دیکھ کے بھوکا نہیں چاہتا۔ یار کتنے لوگ ہیں جو آج اولیاء اکرام پر بھوک رہے ہیں، وہ وقتوں سے بھی زیادہ کئی گزرے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرص بچو شامیاں، شہر سنت نہیں مختر صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں منبر پر شاعر اہل سنت، شاعر اسلام، شاعر اہل عزیز، بلبل باغ رسالت، بڑے بھائی نئی اختر صاحب قبلہ، ماشاءاللہ ان کے بھائی منظر اسلام اور وہ بھی زبردست منظر اسلام، بھائی زبردست اللہ نے بڑی اچھی آواز اور بڑا اچھا آپ سے گزارش کروں گا کہ جب آپ پڑھیں گے نا یہ آپ بہت زبردست۔ میں قرآن کی بات کر رہا تھا، تیزی کے ساتھ اپنی بات کو اختتام کی طرف لے کر کے جاؤں گا۔ قرآن کہتا ہے کہ وہ جو اصحاب کہف تھے نا، وہ ایک غار کی پناہ لینے کے لیے ایک کتا ان کے پیچھے ہو لیا۔ جب کتا ان کے پیچھے چلا تو انہوں نے کہا کہ یار کتا کو دیکھ دیکھ کے بھوکے۔ انہوں نے کتے کو دیکھ دیکھ کے ڈانٹا اور اس کو دور کرنے کی کوشش کی۔ اللہ قوت گویا اس کتے نے کہا اے اللہ کے بندو، کیا آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں آپ کو دیکھ دیکھ کے بھوکوں گا؟ میں کبھی نہیں بھوکوں گا، اس لیے کہ میں جانتا ہوں کس کو دیکھ دیکھ کے بھوکا جاتا ہے۔ آپ اللہ کے ولی ہیں، آپ کو دیکھ دیکھ کے بھوکا نہیں جاتا ہے۔ ذرا ہم سے پوچھو تو صحیح، جو آج اللہ کے اولیاء، اللہ کے ولیوں پر بھوک رہے ہیں، وہ یار تو سے بھی زیادہ گیا گزرا ہے۔ وہ تو توتا ہو کر کہتا ہے اللہ کے ولی بھوکا نہیں جاتا ہے۔ اب ذرا آگے سنیے گا، ان کے ساتھ ہو کے کہتا ہے حضور آپ کی حفاظت کریے، آپ ساتھ چلوں گا، آپ کی حفاظت کروں گا، جہاں آپ جائیں گے آپ کے باہر آپ کے دروازے سے بیٹھ کے آپ کی حفاظت کرنے کی کوشش کروں گا۔ قرآن کہتا ہے یہ اللہ کا ساتھ دے، یہ اللہ کا تمام پر اولیاء یہ چلے گئے، تمام پر بڑی چلے گئے اور جا کر ایک غار کی پناہ اختیار بھی ہے، وہی جا کر کتا بھی بیٹھ جاتا ہے، اس دروازے پر کتا بیٹھ گیا۔ اللہ اور سنیے گا، یہ کتا ہے کہ جس کو اللہ نے ولیوں کی سزا عطا فرمایا ہے۔ اب ذرا غور سے سنیے گا، قرآن کہتا ہے یہ کتا جا کے بیٹھ گیا اور یہ جا کے اس غار میں پناہ لے لیتے ہیں، لیکن یہی پر قدیانوس کو معلوم ہو گیا، اسے علم ہو گیا کہ یہ ساتوں ایک غار کی پناہ اختیار کرے ہوئے۔ اب قدیانوس نے ایک فرمان جاری کیا، اس نے کہا ان کو اسی غار کے اندر چلوا دیا جائے، پر کو بند کرا دیا جائے، یہیں پر جب ان کو بند کرا دیا جائے گا تو کوئی دین کا نام لینے والا نہیں ہوگا، کوئی دین کا نام لینے والا نہیں ہوگا، کوئی اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنے والا نہ ہوگا۔ اور یاد رکھنا بچوں شابانیہ کے دروازے پر تشریف لانے والوں یاد رکھنا، یہ لوگ ہیں جنہوں نے ہر دور میں چاہا ہے کہ اسلام کو مٹا دیا جائے۔ جانتے ہو نمرود بھی یہی چاہتا تھا کہ اسلام کو مٹا دیا جائے، لیکن اسلام کو مٹا نہ سکا۔ اور آپ پوری دنیا کا جائزہ لیجئے گا، جبرائیل علیہ السلام و تسلیم میرے نبی کی بارگاہ میں آئے ہیں، آقا کے حضور نے میرے سرکار میں اعلان نبوت فرمایا ہے۔ ابو جہل سمجھ رہا تھا ہم محمد کو روک دیں گے، اسلام کو مٹا دیا جائے گا۔ عتبہ سمجھ رہا تھا اسلام کو مٹا دیا جائے گا، شیبہ سمجھ رہا تھا اسلام کو مٹا دیا جائے گا، لیکن اسلام کل بھی باقی تھی، آج بھی باقی ہے اور قیامت تک انشاءاللہ باقی رہے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت عرص بچو شاہ سرکار، نعرہ حیدر سبحان اللہ۔ دانشوریا کہیں گے اسلام کی فطرت نے قدرت نے لچک دی ہے، اتنا کی ابھرے گا جتنا کی دباؤ گی۔ اب میں تیزی کے ساتھ اپنی بات کو اختتام کی طرف لے کر کے جاتا ہوں۔
ان کو دیوار کے اندر چن دیا، دیوار کے اندر، لیکن جو چننے کے لیے آیا تھا اس میں بھی ایک شخص ایسا تھا جو اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتا تھا. پتھروں سے بند کر دیا گیا، اس نے تختی لکھ کر کے چھوڑ دی. اب یہاں تک مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت جب سال میں ان کو 2 مرتبہ کربٹے دینے کا موقع دے، 2 مرتبہ کربٹے دیتے، 2 مرتبہ سو گئے 2 مرتبہ کربٹے دیتے، تو ان کے ساتھ ساتھ کتا بھی کربٹے دیا کرتا تھا. کتا بھی نہیں رہا، کتا بھی محروم نہیں رہا. ارے ذرا مجھے بتاؤ، جن ولیوں کا صدقہ اللہ کتے کو عطا کرتا ہو، ہم گناہگار بندوں کو عطا کیوں نہیں کرتے؟ ہم گناہگار بندوں کو عطا کیوں نہیں کرے گا؟ یار یاد رکھنا، زمانہ گزر گیا، 309 سال گزر گئے، 309 سال پورا دور ختم ہو گیا. 309 سال کے بعد جب غار کو کھولا گیا، یہ جاگ جاتے ہیں، یہ اٹھ جاتے ہیں. جب یہ جاگ گئے تو اس کے بعد انہوں نے آپس میں کہا کہ ہم اتنا سوئے. کسی نے کہا کہ آدھا یا ایک اتنا ہی سوئے. لیکن انہوں نے ایک شخص کو بازار میں بھیجا کھانے کے لیے کہ جاؤ کھانا لے کر آؤ. جب وہ بازار میں گیا، لوگوں نے اس کو پکڑ لیا اور اس کے پیسے کو دیکھا تو کہا کہ یہ تو کوئی خزانہ آپ کو مل گیا، کوئی خزانہ. اس لیے کہ یہ تو 300 سال پرانی کرنسی 300 سال پرانا یہ آپ کے پاس رقم ہے. جب اس نے اتنی بات سنی تو اس نے کہا نہیں یار، ہم تو ابھی یہاں سے شہر سے نکلے تھے اور ابھی تو ایک دن بھی نہیں ہوا ہم کو. یہیں تو دقیانوس پر ظلم کر رہا تھا، تو لوگوں نے کہا دقیانوس نام کا تو کوئی بادشاہ 300 سال پہلے ہوا کرتا تھا. سارے لوگ کر کے آئے اور آ کے ان سے ملاقات کی. جانتے ہو انہوں نے لوگوں کو نصیحت کرنے کے بعد میں نے ساتھ بیان کر دیا. اس لیے کہ شاعر اسلام یہاں پر نہیں مساعد آپ کو سنیں گے. میں ساتھ بیان کر رہا ہوں. سارے لوگ آ کے ان سے سوالات کرتے ہیں. انہوں نے بات تصدیق کرنے کے بعد پھر جا کے سو جاتے ہیں. اب آپ قرآن اٹھا کر دیکھیں اور سیرے مدارک اٹھا کر کے دیکھیں. جب جا کے سو گئے، اب ان لوگوں نے جو ان میں سے موموں میں اللہ پاک ایمان مانتے تھے، انہوں نے وہاں پر ایک مسجد کو بنایا اور مسجد بنانے کے بعد وہ ہر سال آتے تھے اور آ کے پرسنما وہاں پر جشن منایا کرتے تھے. جو لوگ آج کہتے ہیں دان لیے گا، لوگ آج کہتے ہیں عرس کیوں منانا ہو، ہم نے کہا آپ تفسیر اٹھا کے دیکھیں، آپ قرآن اٹھا کر کے دیکھیں. رب کہتا جو ایمان والے تھے انہوں نے وہاں پر مسجد کو بنایا. ہمارے مفسرین بیان فرماتے ہیں وہ سارے مومنین ہر سال وہاں پر آتے اور آ کر کے اللہ کی عبادت کرتے اور اللہ کا ذکر کرتے اور وہاں پر آ کر کے سارے جو اللہ کے ولی تھے ان کا عرس مناتے تھے. میں نے کہا ذرا بتا بچو شامیہ یہاں پر آ کر کے سارے لوگ اللہ اور رسول کا ذکر سن رہے ہیں، قرآن کا درس سن رہے ہیں. جب انہوں نے عرس منایا تو بتا دینا ان کو عرس منانا کسی کے باپ کی سنت نہیں بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امتیوں کی سنت ہے. حضور سے پہلے اگر حضور نے منع کیا تو روک دیا گیا، لیکن جس چیز سے منع نہیں کیا گیا حضور سے پہلے تو وہ جائز ہے آج، اور جس سے منع فرما دیا وہ حرام. اس کو یاد رکھنا، یہ جو آپ ہم یہاں پر عرس منا رہے ہیں، یہ بندوں
کا طریقہ تھا اللہ کا تو قرآن کہتا وہ مومن تھے جنہوں نے مسجد بنائی اور جو ہر سال آتے تھے مومنوں کا ذکر ہے اس لیے میں آپ سے عرض کروں گا آپ سے یہی کہوں گا آپ یہاں تشریف لے کر کے آئے ہیں یہاں سے ان کا فیضان لے کر کے جائیں انہوں نے جو دعوت عام کی ہے جو انہوں نے لوگوں کو حضور کے دین کو پہچان پہنچانے کی کوشش کی ہے اس دین پر عمل کرنا نہایت لازم اور ضروری ہے ہمارے لیے ضروری ہے ہم ان کے اقوال پر اور ان تمام فرامین پر عمل کریں اور ان نقوش قدم پر چلیں اس لیے یہ آپ اگر ان نقوش قدم پر چلیں گے تو انشاءاللہ دنیا میں کامیابی ملے گی اور مرنے کے بعد ان کی غلامی میں انشاءاللہ جنت میں جاتے ہوئے نظر آؤ جنت میں انشاءاللہ تو میں یہی عرض کروں گا آپ یہاں سے جو پیغام لے کر جائیں بس یہی کہ آپ شریعت کے دامن کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیجئے گا استغفر اللہ ربی من ذنب واتوب الیہ ایک مرتبہ میں جب آپ پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وما علینا الا البلاغ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ